السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت النمل کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تھا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 100 فرسخ یعنی 300 میل میں تھی۔ 25 فرسخ یعنی 75 میل جنوں کے لیے، 25 فرسخ انسانوں کے لیے اور 25 فرسخ پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ وحشی جانوروں کے لیے تھی۔ فی زمانہ کی چھاؤنیوں کا سسٹم دیکھ کر یہ بات کوئی بعید نہیں لگتی۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھی۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چونٹی کی بات سنی تو آپ علیہ السلام اس کے چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے۔ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے، وہ حضرات خیخے مار کر نہیں ہنستے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو دیکھ لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کیا، ہے میرے رب عز و جل، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت، ملک اور علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ خاص قرب کے لائق بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہے، اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 20 اور 21 میں سے اسی سفر کے دوران پیش آنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر، یا اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر، یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ ہدہد کو سزا دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کا جائزہ لینے اور حدود کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو جن و انس اور پرندوں کے لشکر آپ پر سایہ کر دیتے۔ یہاں جب حدود کی جگہ سے انہیں دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا، وہاں حدود موجود نہیں تھا، اس لیے حدود کے بارے میں فرمایا کہ میں حدود کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ حدود کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن حدود یہاں موجود نہ تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں حدود کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ یاد رہے کہ حدود کو مصلحت کے مطابق سزا دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حلال تھا، اور جب پرندے آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے تو تعدیب و سیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔